بر صغیر میں مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ملک پاکستان حاصل کرنے کے لیے ویسے تو بر صغیر میں یا جنوبی ایشیا میں رہنے والے سارے مسلمانوں کی کچھ نہ کچھ کنٹریبیوشن ہے، لیکن تحریک پاکستان اور قیام پاکستان کے سلسلہ میں جو خدمات، جو قربانیاں مشرقی پنجاب کے مسلمانوں نے دیں، اس کی کوئی مثال، کوئی نظیر نہیں ملتی۔ کوئی بھی طبقہ، کوئی بھی سیگمنٹ مشرقی پنجاب کے مسلمانوں کی بے مثال قربانیاں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ مشرقی پنجاب کے لوگوں نے تحریک پاکستان کے لیے، قیام پاکستان کے لیے نہ صرف جانی، مالی، بلکہ سیاسی، فکری اور نظریاتی طور پہ بھی بے پناہ خدمات سر انجام دیں۔ جب تقسیم ہند کا وقت آیا اور اس سے پہلے جب تحریک پاکستان کے مراحل سے گزر رہے تھے مسلمان، تو اس وقت مشرقی پنجاب جو ہے، جو اب انڈیا کے پاس رہ گیا، پنجاب کا جو مشرقی خطہ ہے، وہ آل انڈیا مسلم لیگ کا سب سے بڑا گڑھ تھا۔ حالانکہ مشرقی پنجاب کے مسلمانوں کو پتہ تھا کہ جب پاکستان علیحدہ ملک بنے گا، آزاد ہوگا، تو مشرقی پنجاب کے علاقے اس پاکستان میں شامل نہیں ہوں گے، لیکن اس کے باوجود ایک کاز کے لیے، ایک کمٹمنٹ کے لیے، ایک مشن کے لیے انہوں نے بے پناہ خدمات سر انجام دی۔ تحریک پاکستان کے جو سرکردہ رہنما ہیں، ان میں سے بیشتر کا تعلق مشرقی پنجاب سے تھا۔ بر صغیر کے مسلمانوں کی مجوزہ ریاست کو پاکستان کا نام، اور پھر پہلی مرتبہ واضح، غیر مبہم اور واشگاف الفاظ میں تصور پاکستان اور نظریہ پاکستان پیش کرنے والے عظیم رہنما، نقاش پاکستان، خالق اسم پاکستان، چودھری رحمت علی، بانی صدر پاکستان نیشنل موومنٹ کا تعلق مشرقی پنجاب کے ایک ضلع ہوشیارپور سے تھا۔ اسی طرح پاکستان کے پہلے وزیر اعظم نوابزادہ لیاقت علی خان بھی مشرقی پنجاب کے ضلع کرنال کے رہنے والے تھے۔ مسلم لیگ کے معروف رہنما سر میاں محمد شفیع، ان کے جو آباء و اجداد کا بنیادی تعلق بھی مشرقی پنجاب کے ضلع جلندھر ہی سے تھا۔ اسی طرح معروف بیوروکریٹ اور سابق وزیر اعظم چودھری محمد علی جلندھر سے تعلق رکھتے تھے۔ میجر طفیل محمد شہید نشان حیدر فاتح لکشمی پور، جن کی جرأت اور بہادری کی داستان جو ہے وہ باقاعدہ عسکری اداروں کے جو تعلیمی انسٹیٹیوٹ ہیں ان میں ان کی جرأت اور بہادری کی داستان سلیبس کا حصہ ہے، وہ مشرقی پنجاب کے ایک ضلع ہوشیارپور کے رہنے والے تھے۔ مولوی غلام رسول عالم پوری، جنہیں پنجابی زبان کا شیکسپیئر کہا جاتا ہے، آپ نے اگر پنجابی زبان میں گریجویشن یا ماسٹر ڈگری حاصل کرنی ہے تو مولوی غلام رسول عالم پوری کو پڑھے بغیر آپ گریجویشن اور ماسٹر کی ڈگری حاصل نہیں کر سکتے۔ اسی طرح ساحر لدھیانوی، وہ لدھیانے کی ایک بہت بڑی جاگیردار فیملی سے تعلق تھا۔ قیام پاکستان کے بعد لاہور آئے، لیکن پھر چونکہ وہ فلم انڈسٹری سے وابستہ تھے تو ممبئی چلے گئے بعد میں۔ اس طرح اور بے شمار شخصیات ہیں۔ پروفیسر حافظ عبداللہ بہاولپوری بہت بڑے عالم دین تھے، جو اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے شعبہ اسلامیات کے سربراہ۔ بے لمبی لسٹ ہے، بے پناہ لوگ ہیں، بے شمار لوگ ہیں جو مشرقی پنجاب سے تعلق رکھتے تھے، جنہوں نے تحریک پاکستان میں بھی بڑھ چڑھ کے حصہ لیا، اور پاکستان بننے کے بعد بھی انہوں نے اس ملک کو ایک توانا ملک بنانے کے لیے، کامیاب ملک بنانے کے لیے ہر سطح پہ بے پناہ خدمات سر انجام دیے۔ ان کا تعلق مشرقی پنجاب سے تھا۔ جب 1946 میں تاریخی انتخابات ہوئے تو مشرقی پنجاب کے تمام اضلاع نے مسلم لیگی امیدواروں کو کامیاب کروایا، تاریخی فتح دلوائی، اور بہت بھرپور طریقے سے انتخابی مہم چلائی، اور مسلم لیگ کو بڑی واضح برتری اور کامیابی نصیب ہوئی۔ 1947 میں جب تقسیم ہندوستان عمل میں آئی اور پاکستان کا وجود آیا تو سب سے زیادہ مظالم، خون خرابے سے جو خطہ گزرا، جس خطے کے لوگ گزرے، وہ مشرقی پنجاب کے لوگ تھے، اور در حقیقت ہجرت مدینہ کی یاد تازہ ہو گئی، اور شاید ہی دنیا میں کوئی اور ایسی نظیر ملتی ہو کہ اتنے بڑے پیمانے پہ قتل و غارت گری ہوئی، لاکھوں لوگ مشرقی پنجاب سے ہجرت کرنے والے
بلوائیوں کے ہاتھوں، حملہ آوروں کے ہاتھوں جام شہادت نوش کر گئے، اور ان لوگوں نے اپنی عزتوں کی اور مال کی قربانی دی۔ مسلم کش فسادات جگہ جگہ پھوٹ اٹھے جیسے ہی قیام پاکستان کا اعلان ہوا، اور مسلح جتھوں نے مسلم آبادیوں پہ، مسلمان دیہاتوں پہ حملے شروع کر دیے۔ بہت بڑی تعداد میں معصوم بچوں، بوڑھوں اور جوانوں کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ مشرقی پنجاب کے اضلاع سے لاہور آنے والی ٹرینوں پہ حملے شروع ہو گئے۔ ایسا بھی ہوا کہ پوری کی پوری ٹرینیں لاشوں سے بھری ہوئی لاہور پہنچی، اور جب وہ لاہور پہنچی تو ان پر لکھا ہوتا تھا کہ یہ ہے پاکستان کا تحفہ، لاشوں کے تحفے دیے گئے۔ ہزاروں مسلمان خواتین جو ہیں ان کو اغوا کر لیا گیا، بے حرمتی کی گئی۔ بے شمار واقعات ایسے بھی سننے میں آتے ہیں کہ اپنی عصمت اور ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے بہت بڑی تعداد میں خواتین نے کنویں میں چھلانگیں لگا دیں، اجتماعی خودکشیاں کیں۔ جب ٹرینوں کا سفر غیر محفوظ ہو گیا تو یہ جو مشرقی پنجاب کے اضلاع سے مسلمان تھے انہوں نے قافلوں کی شکل میں پیدل سفر شروع کر دیا۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوا کہ یہ جو قافلے تھے کئی میل طویل بنتے چلے گئے، اور پھر راستے میں ان پہ بلوائیوں کے حملے جگہ جگہ ہو رہے تھے، یہ ان سے نبٹتے تھے، بہت بڑی تعداد میں نقصان ان کے ہو رہے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ چونکہ مسافت بہت زیادہ تھی، فاصلے بہت طویل تھے، ان لوگوں کو شدید بھوک، پیاس، گرمی، موسم برسات، پھر اوپر سے سیلاب، موسم کی شدت، ان تمام تکالیف سے جنہیں بیان بھی نہیں کیا جا سکتا ان سے گزرنا پڑا۔ صاف پانی نہیں تھا راستے میں، خوراک صاف نہیں مل رہی تھی پراپر، جس سے ہیضے اور دیگر جو وبائی بیماریاں تھیں وہ پھوٹ پڑی۔ بہت بڑی تعداد میں لوگ ان وبائی بیماریوں سے راستے میں مرتے چلے گئے۔ ہزاروں مہاجرین سڑکوں کے کنارے دم توڑ گئے، جگہ جگہ لاشیں بکھری ہوئی تھیں، انہیں کفن اور دفن بھی نصیب نہیں تھا۔ ایک افراتفری کا عالم تھا، لوگ لاشوں کو راستوں میں چھوڑ کر قافلوں کے ساتھ آگے بڑھتے جا رہے تھے کیونکہ بے یقینی کی صورتحال تھی۔ مشرقی پنجاب کے لوگ چونکہ خوشحال تھے، وہاں کی زمینیں زرخیز تھیں، پانی وافر تھا، ہر طرح کی فصلیں وہاں پہ اگتی تھیں، لیکن یہ لوگ ہر طرح کی خوشحالی، ہر طرح کی زرخیزی، ہر طرح کی دولت کی ریل پیل، سب کچھ چھوڑ کے زندگی بھر کی جمع پونجی، سونا چاندی، نقدی، زیورات، اپنے عالی شان مکانات، حویلیاں، زرخیز زمینیں سب چھوڑ کے رواں دواں ہو گئے اپنی منزل کی طرف، اور منزل تھی پاکستان۔ انہوں نے اپنے بڑے بڑے رقبے، بڑی بڑی جاگیریں، بڑی بڑی زمینیں، بڑی خوشحال زندگی چھوڑی، اور جب وہ پاکستان کی سرحد واہگہ یا گنڈا سنگھ والا پہ داخل ہوئے تو خالی ہاتھ تھے، تن پہ 2 کپڑے تھے، اور بعض کے وہ بھی قمیض نہیں پہنی ہوئی تھی، سطح پوری طرح نہیں ڈھکی ہوئی تھی، برے حال تھے، بدحالی کے عالم میں داخل ہو رہے تھے۔ مالی اور جانی نقصان تو اپنی جگہ، ہجرت کا سب سے گہرا زخم نفسیاتی تھا۔ افراتفری کا عالم، ماؤں سے بچے بچھڑ گئے، بیویوں کے سہاگ اجڑ گئے، شوہروں سے بیویاں جدا ہو گئی، بوڑھے ماں باپ راستے میں رہ گئے، اور پھر بہت سے خاندان ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ اپنی مٹی، گلیاں، دیہات، بزرگوں کی قبریں، سب کچھ خیر بات کہہ کے وہ اپنی آباد اور خوشحال زندگی چھوڑ کے جب پاکستان میں پہنچے، کیمپوں میں پہنچے، تو کیمپوں کے حالات بھی برے تھے۔ کھلے آسمان تلے آئے، جو خوراک ملتی تھی ناقص ملتی تھی یا نہ ملنے کے برابر ملتی تھی۔ پھر یہاں کے محنت مزدوری شروع کر دی۔ مشرقی پنجاب کے جو لوگ تھے چونکہ ہنرمند تھے، اچھے کسان تھے، تاجر تھے، یا پھر سرکاری ملازمت کا تجربہ بھی رکھتے تھے، آتے ساتھ انہوں نے پاکستان کا جو ابتدائی انتظامی ڈھانچہ ہے، معاشی ڈھانچہ ہے، اس کو سنبھالا، خود محنت مزدوری کی، اس نوزائیدہ ملک پر بوجھ نہیں بنے، اپنے قدموں پہ کھڑا ہونے کی کوشش کی، اور اس کے لیے جتنی اسٹرگل کر سکتے تھے وہ انہوں نے کی، اور اس طریقے سے وہ یہاں پہ پھر سیٹل ہوتے چلے گئے۔ مشرقی پنجاب کے مسلمانوں نے پاکستان کی جو قیمت ادا کی وہ ان کے پیاروں کا خون، ان کی خواتین کی چادریں، ان کے آباء و اجداد کی زمینیں اور قبریں تھیں۔ ان کی ہجرت محض ایک جغرافیائی نقل مکانی نہیں تھی
بلکہ یہ نظریہ پاکستان پر ان کے غیر متزلزل ایمان کا سب سے بڑا عملی ثبوت تھا، جس کے بغیر آج کا پاکستان ممکن نہ تھا۔ یہ بنیادی 1947 میں تو بطور مہاجر آئے، ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں پاکستان میں بہت سارے لوگ اپنے آپ کو مہاجر کہتے ہیں، مہاجر کے طور پہ سیاست کرتے ہیں، مہاجر کے طور پہ بارگین کرتے ہیں، حکومتوں میں حصہ لیتے ہیں، لیکن یہ وہ مہاجر تھے جنہوں نے جدوجہد کر کے اس ملک پہ بوجھ بنے بغیر، اس ملک کے پہلے سے آباد لوگوں پہ بوجھ بنے بغیر اپنے قدموں پہ کھڑے ہوئے محنت مشقت سے اپنے کاروبار کیے اور اپنے آپ کو مہاجر بھی نہیں کہلوایا، اپنے آپ کو پاکستانی کہلوایا۔ اس پاکستان کے اندر جو موجودہ 4 صوبے، یہاں تو پہلے ہی مسلمانوں کی اکثریت تھی، یہاں کے لوگوں کو تو کوئی مسائل بھی نہیں تھے، پاکستان بننے سے پہلے بھی کوئی مسائل نہیں تھے، کیونکہ حکومتیں ان کی اپنی تھیں، گورنمنٹ مشنری ان کی اپنی تھی۔ اگر پاکستان کے لیے حقیقی معنوں میں سٹرگل کی ہے، جدوجہد کی ہے، مال و دولت کی، عزتوں کی قربانیاں دی ہیں، اور اپنی جو ہنستے بھنستے گھر چھوڑے، بستیاں چھوڑیں، عالیشان مکان چھوڑے، لہلہاتے کھیت چھوڑے، زرخیز زمینیں چھوڑیں، تو وہ مشرقی پنجاب کے لوگوں نے چھوڑیں۔ مشرقی پنجاب کے لوگوں نے پاکستان بنانے کے لیے جس قدر قربانیاں دی ہیں، یہ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ شاید یہ دنیا کی سب سے بڑی مہاجرت تھی، سب سے بڑی ہجرت تھی۔ اتنی بڑی تعداد میں بہت ہی شاید ہی کوئی ایسی مثال اور ہوگی جس میں اتنی بڑی تعداد میں لوگوں نے ہجرت کی ہوگی۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی مہاجرت اور سب سے زیادہ قتل و غارت گری جو ہوئی وہ بھی مشرقی پنجاب کے لوگوں کی ہوئی۔ آج کے لوگوں کو، آج کی نسل کو شاید اس بات کا اندازہ ہو یا نہ ہو کہ کس خون اور اس کے دریا سے یہ نکل کے، جانوں کے دریا سے نکل کے، یہ آگ اور خون کے دریا پار کر کے یہ لوگ یہاں آئے اور پھر اس ملک کو بھی انہوں نے سنبھالا اور اس کی ترقی اور خوشحالی کے لیے اور پائیداری کے لیے کام کیا۔ تو مشرقی پنجاب کی، آج بھی مشرقی پنجاب کے جو خاندان ہیں، جو پرانے بزرگ ہیں، وہ آج بھی اپنے پرانے علاقوں کو، اپنے پرانے ان سفر کو، ان مشروں کو یاد کرتے ہیں جن سے وہ گزر کے یہاں پہ آئے۔ ہم سب کو اس بات کی قدر کرنی چاہیے، مشرقی پنجاب کے جو لوگ ملیں ان کی قدر کرنی چاہیے کہ اس ملک کے لیے، پاکستان کے لیے اگر کسی نے حقیقی قربانی دی ہے، کسی نے حقیقی طور پہ جانیں نشاور کی ہیں، اپنی عزتوں کی قربانی کی ہے، اپنے مال و دولت کی قربانی کی ہے، اپنی خوشحالی کی قربانی کی ہے، تو وہ مشرقی پنجاب کے لوگ ہیں۔ مشرقی پنجاب کے لوگوں کی قربانی کے نظیر نہ تو پاکستان میں کوئی اور ملتی ہے، کسی اور خطے کے لوگوں نے اتنی قربانی نہیں دی ہوگی، اور نہ ہی دنیا میں کہیں بھی اتنی بڑی کوئی ایسی اور مثال ملتی ہے کہ کسی علاقے کے لوگوں نے کسی ملک میں جو ان کی خوابوں کی منزل تھا اس میں جانے کے لیے اتنی بڑے پیمانے پہ قربانیاں دیں کہ اپنے لاکھوں عزیز، اپنے بوڑھے بزرگ، بچے، جوان، خواتین، ان کو قربان کر دیا اس ملک کی خاطر۔ ایسی نظیر قربانیوں کی ایسی داستان اور کہیں پر نہیں ملے گی۔